محمد سید الکونین والثقلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، بہت سارے ہمارے بھائی اور ہماری ماں بہنیں ہمیں بار بار یہ کہتی ہے کہ کیا ہم ایک عمل سے ایک سے زیادہ حاجت کی نیت کر سکتے ہیں؟ کیا ایک ہی عمل سے ہماری جتنی بھی حاجتیں ہیں، مرادیں ہیں، کیا وہ پوری ہو سکتی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، لیکن زیادہ تر عمل اور وظائف صرف ایک حاجت کے لیے ہی کریں تو بہتر ہے۔ لیکن آج میں آپ کے لیے دو ایسے وظیفے لے کر حاضر ہوا ہوں کہ آپ سب بھائی بہن خوش ہو جائیں گے، کیونکہ آج کے یہ دونوں ہی عمل صرف ایک دن کی مدت والے ہی عمل ہیں، لیکن آپ اس کو کم سے کم 3 دن ضرور کر لینا، کیونکہ ہر انسان کی روحانیت اس کے اعمال پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ کسی کو 1 دن میں تو کسی کو 3 دن میں کامیابی ملتی ہے، لہٰذا ان عمل کو 3 دن ضرور کر لینا۔ آج کے ان 2 عمل میں سے پہلا عمل اگر کوئی سچے دل سے اور دل میں تڑپ پیدا کرتے ہوئے صرف 1 دن بھی کر لے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس بے حد قیمتی وظیفے کی برکت سے اور اس رجب کے بابرکت مہینے میں جس چیز کی بھی خواہش اور مراد رکھتا ہوگا وہ اسے مل جائے گی۔ جی ہاں، آج کا وظیفہ ایسا ہی معجزائی تاثیر رکھنے والا اور کرشمائی وظیفہ ہے۔ اس کی تاثیر پہلے دن سے ہی ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس عمل کی اجازت ہر مومن بھائی بہن کو ہے، کسی کو اجازت لینے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ یہ عمل کر رہے ہیں اور اس عمل کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں صرف 1 مرتبہ آمین ٹائپ کر دیں، انشاءاللہ آپ سب کی کامیابی کی دعا کی جائے گی۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو چلتے ہیں عمل کی طرف۔ اب یہ وظیفہ آپ کو دن میں صرف ایک وقت عصر کی نماز کے فوراً بعد ہی کرنا ہے۔ جی ہاں، یہ اس عمل کی شرط ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں اس کو فلاں وقت پہ کروں تو اس کا جواب ہے نہیں، یہ عمل آپ کو صرف عصر اور مغرب کی نماز کے درمیان میں ہی کرنا ہے۔ تو اس عمل کے لیے آپ کو عصر کی نماز کے بعد وہیں جا نماز پر بیٹھے رہنا ہے اور پھر آپ کی جو بھی حاجت ہے، مراد ہے، اس کا دل ہی دل میں تصور کرتے ہوئے پہلے 11 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا ہے اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ 2 نام یا حی یا قیوم کو بنا گنتی کیے پڑھتے رہنا ہوگا۔ آپ کو اس کی گنتی نہیں کرنی ہے، بلکہ جب تک مغرب کی اذان نہ ہو جائے آپ کو یہ نام پڑھتے رہنا ہے۔ جیسے ہی آپ مغرب کی اذان کو سنیں یا آپ دیکھیں کہ مغرب کا وقت ہو چکا ہے تو آپ آخر میں بھی 11 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ کر عمل کو مکمل کر لیں اور پھر مغرب کی اذان کا جواب دینے کی کوشش کریں۔ اور جب اذان مکمل ہو جائے تو اول اور آخر صرف 1 مرتبہ درود پاک پڑھ کر درمیان میں اللہ سے اپنی حاجت یا مراد کی دعا مانگ لیں اور پھر مغرب کی نماز کو ادا کر لیں۔ میں آپ کو پورے یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں فوراً قبول ہو جائے گی۔ صرف ایک ہی دن میں آپ کا کام ہو جائے گا، اگر نہ ہو تو لگاتار 3 دن اسی وقت یہ عمل کر لینا ہوگا۔ یہ بہت بہترین اور لاکھوں لوگوں کا آزمایا ہوا کامیاب وظیفہ ہے۔ اس کی مدت صرف 1 دن کی ہی ہے، لیکن 3 دن ضرور کر لینا ہے، انشاءاللہ آپ کی حاجت اور مراد فوراً قبول ہو جائے گی۔ اب آج کا عمل نمبر 2۔ اب یہ وظیفہ بھی بہت لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے، اس کی تاثیر کمان سے چھوٹے تیر کی طرح ہے۔ اس عمل کی مدت بھی صرف 1 دن ہی ہے، لیکن یہ عمل بھی آپ کو لگاتار 3 دن کر لینا ہے۔ اب یہ عمل کرنے کا سب سے بہترین وقت ہے رات میں عشاء کی نماز کے بعد، اور آدھی رات میں تہجد کا وقت بھی کر سکتے ہیں۔ اس عمل میں قرآن پاک کی ایک آیت کا ذکر کرنا ہے، اور اس آیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مٹی کو سونا بنانا چاہتا ہے تو اس آیت کریمہ کا سچے دل سے ذکر شروع کر دے اور پھر دیکھے کہ اللہ اسے کیسے نوازتا ہے۔ جب آپ کی کوئی بھی حاجت پوری نہ ہو پائے، ہر کام بنتے بنتے بگڑ جاتا ہو یا کوئی نہ کوئی رکاوٹیں آ جاتی ہو، جب بھی آپ کو کوئی راستہ نظر نہ آئے تب یہ آیت کریمہ کا عمل صرف 3 دن کر لینا۔ اس آیت کریمہ کے ذریعے جو چیز بھی مانگی جاتی ہے تو بے شک اللہ وہ چیز بندے کو ضرور عطا کرتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ وہ چیز یا حاجت جائز ہو، ناجائز اور غلط کام کے لیے نہ ہو۔ ایک بار سچے دل سے اس عمل کو 3 دن کر لینا،
میری آپ تمام بھائی بہن سے دلی گزارش ہے کہ یہ وظیفہ آپ کو وہ عطا کرے گا جس کے لیے آپ سالوں سے انتظار کر رہے ہیں۔ جو بھائی بہن مجھے بار بار جس کام یا حاجت کے لیے وظیفہ مانگ رہے ہیں، ان تمام لوگوں سے میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کی جو بھی حاجت ہے، مراد ہے، خواہش ہے، کوئی خاص مقصد ہے، اس کو آپ بہت جلد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایک بار اس عمل کو کر لینا۔ میں آپ سب کو گارنٹی دیتا ہوں آپ کی حاجت پوری ہو کر رہے گی انشاءاللہ۔ اگر کسی کو اس عمل کا معجزہ دیکھنا ہے تو اس عمل کو بتائی گئی ترکیب کے ساتھ صرف 3 دن کر لینا اور پھر اللہ کی رحمت اور کریمی کا نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ تو آئیے قرآن پاک کی وہ مقدس آیت کریمہ کا یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے اس کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ عمل رات میں عشاء کی نماز کے بعد یا تو پھر آدھی رات میں تہجد کے وقت کر لینا ہے۔ اس عمل میں آپ اپنی جو بھی خواہش ہے، آرزو ہے، آپ جو بھی پانا چاہتے ہیں اس کا دل ہی دل میں خیال کر لیں اور پھر کوئی بھی درود پاک کو 41 مرتبہ پڑھ لیں، یعنی 41 مرتبہ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں۔ آپ کوئی سا بھی چھوٹا سا درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن پاک کی یہ سورہ قریش کو بسم اللہ شریف کے ساتھ 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یاد رہے آپ کو سورہ قریش کو 41 مرتبہ بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنی ہے۔ یہ سورہ آپ کو قرآن پاک کے 30ویں پارے میں یا تو کسی بھی پنج سورہ میں مل جائے گی۔ اس کے بعد آپ قرآن پاک کی یہ مشہور آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو اول صرف 1 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر 41 مرتبہ پڑھ لیں اور پھر آخر میں بھی آپ کو 41 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ کر اللہ سے گڑ گڑا کر اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے دل کی گہرائی کے ساتھ دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ صرف ایک بار کے عمل سے ہی آپ کا کام بن جائے گا۔ یہ عمل کرنے میں 20 سے 25 منٹ ضرور لگیں گے لیکن آپ کا کام ضرور بن جائے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ ایک دن میں کام نہ بن جائے تو پھر آپ اس عمل کو لگاتار 3 دن اسی وقت پہ کر لینا۔ بے شک اس عمل کی برکت سے اللہ آپ کی ہر جائز مراد دلی حاجت کو پوری فرما دے گا۔ اس عمل کو لاکھوں لوگ کرتے ہیں، بے شک اللہ اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ بس کامل یقین کے ساتھ ان عمل کو کر لینا۔ یہ دونوں عمل کی اجازت ہر مومن بھائی بہن کو ہے، صرف 3 دن یہ عمل کر لینے۔ آپ چاہے تو یہ دونوں عمل بھی کر سکتے ہیں لیکن ایک کرنے کے بعد دوسرا کر لیں۔ یہ عمل صرف رجب کے مہینے کے علاوہ بھی پورے سال میں کسی بھی مہینے میں کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ انشاءاللہ اللہ اپنی رحمتوں سے نوازے گا، لیکن ہر عمل کی طرح آپ کو نمازوں کی پابندی لازمی کرنی ہے۔ پہلے فرض کو ادا کریں پھر نفل عبادت کریں۔ آپ کی عبادت کبھی رد نہیں ہوگی بلکہ اللہ آپ سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔